अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरह आले इमरान आयत नंबर 157 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 158 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़्लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह थुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिथलैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफ़ुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनि फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअ्मिनीन वलियअलम الذين नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الवकील। सूरह आले इमरान आयत नंबर 158 से हम तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। इस आयत से पहले जो बात चल रही है वो अल्लाह तबारक व तआला
غزوہ احد کے پس منظر میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور خداوند عالم مومنوں کو ترغیب دیتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی اپنے منافق قسم کے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں نکلنے لگے یا جنگ پہ جانے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ ہوتے اور نہ مرتے۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو خدا کی دید سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 157 میں جو کل آخری آیت پڑھی تھی کہ اگر تم خدا کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا موت آ جائے تمہیں، تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو۔ یعنی جو تمہیں دنیا پیاری ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور مال دنیا جو تم جمع کرتے پھرتے ہو، اگر خدا کے راستے میں تم مار دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، وہ جو تمہیں دے گا وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ یہی بات آگے چلتی ہے آیت نمبر 158 سے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تمہیں موت آ گئی یا تم قتل کر دیے گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف تمہیں محشور کیا جائے گا، اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رسول اللہ کی نرمی کا بیان ہے۔ رسول اللہ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، تو اللہ فرما رہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی یہ نرم مزاجی اللہ کی خاص رحمت سے اے رسول آپ کو عطا ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو یعنی سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ ٹکتے۔ اگر آپ کا مزاج بد مزاجی ہوتی، خوش اخلاق آپ نہ ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، تو یہ جو آج آپ کے آس پاس لوگ ہیں ایمان قبول کیا جنہوں نے، یہ بھاگ جاتے۔ آپ توجہ فرمائیں، بد اخلاقی کتنی بری صفت ہے، بد اخلاقی کتنی بری صفت ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے میسج کیا واٹس ایپ پر، بہت پریشان تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہہ رہا تھا کہ ہم رہتے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، کچھ کی شادی ہو گئی ہے، کچھ کی شادی نہیں ہوئی۔ کہا سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اور سبب ان کی زبانیں، اور وہ کہہ رہے تھے جی کوئی آپ حساب کر دیں، کوئی تعویذ جو ٹائپ کے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس میں حساب کی ضرورت نہیں، اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ بد زبانی کا نتیجہ یہ ہے۔ اب بد زبانی ہم نہ چھوڑیں، بد اخلاقی نہ چھوڑیں، جس کا نتیجہ ہوا ہے اس میں، اور کہیں جی کسی نے جادو کر دیا تو ہمارا حساب کرو تو فلان کرو۔ سب سے بڑا جادو تو شیطان کا یہ ہے کہ انسان بد اخلاق ہو جائے۔ سگے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، کئی جگہ پہ ہوتا ہے، سگے بہن بھائی، میاں بیوی ایک دوسرے سے کٹ آف، بعض جگہوں پر ماں بیٹا، ماں بیٹی، باپ بیٹا، باپ بیٹی ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا۔ یہ اتنی بری صفت ہے، سخت دل، نرم نہ ہونا، بد مزاج ہونا، کہ رسول اللہ کو اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ بھاگ جاتے۔ یہ آپ کے پاس جو اکٹھے ہیں آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سخت مزاج والا انسان لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا اس کے پاس بیٹھنے کہ کیا اس سے بیٹھ کر کیا انسان کو ملے۔ زیادہ سے زیادہ توقع یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سخت بات سن کر وہاں سے اٹھنا پڑے۔
البتہ یہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. بچوں کو کہا گیا ہے کہ والدین تم پہ ستم بھی کریں، تم غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان کی طرف، تو دین نے یہ بتایا ہوا. لیکن والدین سے بھی کچھ چیزیں جو اثر رکھتی ہیں، اگر کرو گے تو نتیجہ ہو سکتا ہے. اگرچہ ان کو کہا گیا تم نے اچھے رہنا ہے، لیکن کتنے اچھے رہتے ہیں؟ اب ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں. ہر ایک کو خدا نے اپنی ڈیوٹیز بتائی ہوئی ہیں. والدین کو کیا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، میاں کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو آپس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو خرابی کر لیں، باقی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. سر جو خدا کا نیک بندہ ہوگا وہ کرے گا، برداشت کرے گا، قربانی دے گا، اثار کرے گا. لیکن کتنے ہیں؟ عام طور پر ان بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں اور سختی کے نتیجے میں رشتے، قریبی ترین رشتے بھی آپس میں دوریاں اختیار کر لیتے. اے رسول، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں. اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. فاعف عنہم، بس آپ عفو سے کام لیجئے، انہیں معاف کر دیا کریں. انہوں نے، یعنی کیا مطلب، انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں. مولا کی شہادت کے ایام ہے، مولا علی علیہ السلام کے. مولا نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں ویسے مولا کے بارے میں بہت سخت ہے، لیکن مولا سختی کی جگہ پر سخت ہے. ورنہ اتنے نرم تھے کہ عام سا بندہ آ کے جسارت کر لیتا تھا، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، فلان کیا. جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ ایسے سخت ہیں کہ بڑے بڑے پھر ان کے قدم نہیں ٹکتے آگے. تو مولا نے جب خط لکھ دیا مالک اشتر کو، جب ان کو مصر کا گورنر اپوائنٹ کیا، ان کو جو خط لکھا تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ یہ جو تیری عوام ہوگی، رعایا ہوگی، ایک تو فرمایا تھا کہ ان پر بھیڑیا نہیں بننا، درندہ نہیں بننا جو چیر پھاڑ کھاتا، اس لیے کہ یا تو وہ سامنے والا تیرا دینی بھائی ہوگا یا خلقت میں تیرے جیسا انسان ہوگا. دونوں صورتوں میں بھیڑیا نہیں بننا، مسلم غیر مسلم. اور پھر فرمایا کہ وہ یہ جو تیرے آس پاس لوگ ہوگے یہ غلطیاں کریں گے، نادانستہ بھی اور جان بوجھ کر بھی غلطیاں کریں گے، تب بھی تو نے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے. بعض اوقات لوگ دیدہ دانستہ کوئی غلطی کر لیتے، لیکن وہ غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو پھر مثلا نکال دیا جائے، اس کی جاب مثلا، نوعیت ہوتی ہے غلطیوں کی. ہر دانستہ غلطی بھی بہت خطرناک ہے. اس دانستہ کے پیچھے بھی بعض دفعہ کوئی مجبوری یا بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو معاف کر. تو یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کیا کریں، واستغفر لہم، اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت اللہ سے طلب کیا کریں. انسان کو جب غصہ ہو تو معافی نہیں مانگتا. کسی میں غصہ اتارنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار کیجئے. آپ کو پتہ ہے صحیفہ کاملہ میں دعا ہے امام کی، امام سجاد علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میرا کوئی حق، میری غیبت کی ہے، فلان کی ہے، تو میں تیری خاطر انہیں معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. اگر میں نے کوئی ان کا مثلا کوئی زیادتی کی ہے، فلان کی ہے، تو میں ان کا حق جو ہے اگر میری گردن پر ہے ان کا ادا کروں گا، استغفار کرتا ہوں دونوں طرف سے. اور آپ کو اچھا طریقہ بتاؤں، مثلا اگر آپ کو کسی پر بہت زیادہ غصہ ہے اور کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے، کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگے اس کے لیے استغفار کریں. تو یہ استغفار کی برکت جو ہے وہ، اس استغفار کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن یہ استغفار کرنا اس دشمنی اور اس نفرت کو کم کرنا.
بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ کہ جنگ احد کے بعد رسول اللہ مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ مانا دوسروں کا، اپنا مشورہ پیچھے کر لیا، باہر جا کے جنگ ہوئی، جنگ میں اس طرح فتح نہیں ہو سکی۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مشورہ نہیں ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کہیں وہ کرنا ہے، یہ مشورے کا نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ نقصان مشورے کا نہیں ہوا تھا، وہ تو جیت رہے تھے، نقصان رسول اللہ کی نافرمانی کا ہوا تھا، جو وہ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں اب یہ تھا کہ یہ مشورے والا سسٹم ختم کرے، رسول پاک اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب رسول پاک نے اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا جنگ احد کا، کہاں لڑی جائے، مدینہ میں لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، استخارہ بھی نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ نے اتنے امپورٹنٹ مسئلے میں استخارہ بھی نہیں کیا تھا، مشورہ کیا، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ کا معاملہ ہے، اگر وہ جیت جاتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مشورہ کیا اور جو مشورہ دے رہے تھے زیادہ ہو گئے، جو ان کا مشورہ مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں، تمہاری کیا ضرورت ہے فلان، بعد میں بھی نہیں جتایا آ کر کہ میرا، اس لیے کہ وہاں پر خرابی کا سبب ہی کچھ اور تھا، وہ مشورہ سبب نہیں تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی نہیں ملتا کسی جھوٹی روایت میں بھی استخارہ نکالو، آپ بھی استخارہ کرو کہ یہ کرنا، مدینے میں رہنا چاہیے، مدینے سے باہر جانا چاہیے۔ مشورہ کیا، عقل استعمال کی، مشورہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب مشورہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آیت اتری اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو معاملات میں مشورے میں شامل کریں۔ رسول اللہ مشورہ کرتے بھی تھے اور یہ مشورہ دکھاوے کا نہیں ہوتا تھا، مشورے مانتے بھی تھے۔ اتنا سب سے بڑی مثال خود احد کی جنگ ہے، اتنا بڑا معاملہ، اپنی رائے کو پیچھے کر لیا، دوسروں کی رائے کو، نوجوان جو جذبہ شہادت میں بول رہے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی رائے اور مشورہ رسول اللہ نے مان لیا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے جب ماتحتوں کو اگر مشوروں میں شامل کریں، اس سے ان کی صلاحیات اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی صلاحیات میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کو میدان دیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، ان کی رائے پوچھی جائے اور ان کی رائے مانی جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ مشوروں کے بعد جو بات طے ہو جائے اس کا عزم کر لیں، اب اللہ پہ توکل کریں، اب نہیں کہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو فلان کیا ہو گیا تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ پہ توکل کا معنی میں نے بتا دیا، اپنے حصے کا سارا کام محنت کرنے کے بعد اب نتیجہ خدا کے سپرد کر دیں، نہ کہ کرنا ہی کچھ نہیں اور کہنا اللہ پہ توکل ہے، یہ غلط توکل کی تعریف کی جاتی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمہ عام طور پہ توکل کا کیا جاتا ہے اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، خدا پہ بھروسہ کرنا، خدا پہ اعتماد کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اپنے حصے کا کام کر نہ کر کے اللہ پہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، خود ہی چل کے میرا رزق میرے گھر میں آ جائے گا، یہ نہیں ہے۔ محنت کرنے کے بعد پھر کہے اب جو خدا نے لکھا آ جائے گا، میں نے محنت کر دیا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب، یہ مسلمانوں کو اعتماد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو اس کے بعد کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے؟ یعنی اے مسلمانوں، تمہارا لین دین اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم خدا جو حکم دے رہے ہیں اس کے لیے جان لڑا دو، دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو۔ اگر اس نے مدد کی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا،
اور اگر اس نے چھوڑ دیا تمہیں تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا اس کے بعد نہیں ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ پھر توکل کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات اگر خدا نے مدد کی تو میں جیت جاؤں گا، خدا نے چھوڑا میں نہیں بچوں گا، پھر بندہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہی توکل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس ایمان والوں کو اللہ ہی پر، صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے بہانہ بنا کر اور وہ پہاڑی درہ چھوڑ دیا تھا، ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہیں پہ کھڑے رہیں تو رسول اللہ اچھا والا مال غنیمت ہمیں نہ دیں، اچھا والا مال غنیمت ان کو دے دیں جنہوں نے وہ نیچے تھے، جنہوں نے اٹھایا، ہمیں نہ دیں، ہمیں اگنور کر دیں۔ یہ تو خیانت ہوگی۔ کنایا تھا کہ رسول اللہ شاید ناانصافی کر دیں، اس کا یہ جواب ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ اور وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کوئی خیانت کی تو وہ جس چیز کی خیانت کی ہوگی اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن، وہ خیانت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، قیامت میں پیش ہوگا۔ اللہ کا قانون آپ دیکھیے، یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی۔ کہا جا رہا ہے رسول خیانت نہیں کر سکتا، کیوں؟ خیانت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے، اپنا راز آپ کو دیتا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اور روایات میں ہے، احادیث میں، کہ پروردگار کا یہ فرمان ہے کہ جو میرے بندوں کے عیب چھپاتا ہے میں اس کے عیب چھپاؤں گا قیامت کے دن۔ کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو بندے کے اللہ کو پتہ ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بندوں کے راز افشا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، میں قیامت کے دن ان کے عیب اور راز اہل محشر کو بتا کر اسے رسوا کروں گا۔ جو خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا، جو اس نے کسب کیا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر لا یظلمون، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے، یعنی اللہ کی رضا اتباع کرنا، پیچھے پیچھے جانا، کیا وہ شخص کہ جو خدا کی رضا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہو؟ یعنی خیانت کار نبی تو رضا خدا کے پیچھے ہے، وہ خیانت کرے گا، وہ کوئی پارٹی بازی کرے گا، وہ کوئی ناانصافی کرے گا؟ نہیں، کلی فارمولہ بتایا کہ وہ انسان کہ جو فقط ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈتا پھرتا ہو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور جو ناانصافی کرتا ہے اس کا کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا کے پیچھے جانے والا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا شکار ہو گیا ہو۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بصیر ہے جو تم عمل کرتے ہو، خوب اچھی طرح خدا دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے جو بھی تم اعمال انجام دیتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں پر یہ ایک میں آپ کو نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، یہاں پر لفظ آیا ہے ہم درجات عند اللہ، وہ ہیں اللہ کے ہاں درجات، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ لہم درجات، ان کے لیے ہیں درجات، لہم ان کے لیے ہیں،
ہم درجات، وہ یعنی خود درجات ہے. فرق ہے یہاں پر. جب انسان اس لام غائب ہے اس میں غور کرتا ہے تو کہتا ہے کیا معنی ہو سکتا؟ تو یوں لگتا ہے، خدا بند عالم بہتر جانے، کہ انسان جب چلتا ہے حق کے پیچھے، چلتا ہے حق کے پیچھے، تو پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حق کے پیچھے چل رہا ہے، حق کو فالو کر رہا ہے. چلتے 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 ہمیشہ حق کی پیروی کرنے والا ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اتنا حق اس سے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اسی کو معیار حق سمجھ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ خود معیار حق ہے، جو یہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ حق کے پیچھے چل. اور یہ جیسے وہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اگلی سٹیج کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ. یدور الحق حیث ما دار، علی جدھر جاتا ہے حق ادھر چلا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ علی فالوور ہے قرآن کے، رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، قرآن کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس قدر فالو کرتے ہیں کہ معیار حق وہ ہے. اگر قرآن کے بارے میں عمل کیسے کرنا ہے اختلاف ہو جائے، ایک طرف علی کا عمل ہو، ایک طرف کسی اور کا عمل ہو، تو کون حق کا معیار قرار پائے گا؟ کس نے قرآن پر صحیح عمل کیا ہے، کس کی سیرت قرآن کے عین مطابق ہے؟ علی علیہ السلام کی سیرت مانی جائے. معیار حق علی ہو. اور اسی لیے یہ جو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہی اس کا مطلب ہے. ہو سکتا ہے قرآن پر عمل کرنے میں روش ٹھیک نہ اپنائی جائے، افراط و تفریط ہو جائے. کچھ معیار ہونا چاہیے کہ جس کو پرکھ. سب سے بڑا معیار اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام ہیں کہ جو اس راستے پر چلے صحیح معنی میں. ہم درجات، لہم نہیں کہا، ہم درجات، یعنی چونکہ پس منظر میں بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہم سے انصاف نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ تو خود درجات ہیں، یعنی رسول اللہ خود معیار ہیں درجات ملنے کا اللہ کے پاس. جس نے جتنا رسول اللہ کو فالو کیا ہے اتنا اللہ کے پاس اس کا درجہ بلند ہے. اگرچہ اس کا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں، لیکن ان کے لیے لہم ہوتا ہے، لام یہاں پر نہیں آیا. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بہتر جانتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. اب یعنی تم کہہ رہے ہو کہ رسول بے انصافی کرے گا، حالانکہ رسول کا تو آنا ہی تم پر اللہ کا احسان، خدا کا احسان ہے. تمہارے لیے تڑپتا ہے، تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا. آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر یقیناً اللہ کا بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ انہی کے درمیان میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، مبعوث کیا اللہ نے. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، ان کو اندرونی باطنی نجاستوں سے پاک کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے کمال کی طرف اچھی صفات اپنی ان کو وہ بڑھا سکیں، پرورش کر سکیں، وہ صفات جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ تزکیے کا معنی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. یہ دانائی کتاب سے جڑی ہوئی ہے،
دانائی کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری. سمجھداری کیا ہے؟ صحیح فیصلہ کرنا ہر موقع پر. صحیح فیصلہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب صحیح بات کا پتہ ہو. صحیح بات کہاں سے پتہ چلے گی؟ اللہ کی کتاب سے. قرآن فرماتا ہے الحق من ربک. بنیاد حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا. کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی بات جو تیرے رب کی طرف سے نہیں، وہ معیار حق نہیں ہوگی. اس میں اگر مگر یہ وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اس میں کوئی اگر مگر یہ وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو اللہ کو مان چکا ہے. جو اللہ کے بارے میں مشکوک ہے اس کا کیس دوسرا ہے. ورنہ جس نے خدا پر ایمان جو لے آیا ہے اس کو تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات برحق ہوتی ہے، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ ایسی گمراہی میں تھی جو بڑی واضح گمراہی تھی. جو بھی ان کو دیکھتا تھا یہ ہر اعتبار سے گمراہ تھا، ہر اعتبار سے پستی کا شکار تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی پست. ان کے رسم و رواج، ان کی حرکتیں، ان کی لڑائیاں، ان کی خیانتیں، ان کی لوٹ مار، سب ہر اعتبار سے کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ. اب پھر یہ پس منظر سارا احد کا، جنگ احد کا، یہ ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی وضاحت فرما کر پھر ادھر ہی جنگ والے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. کہ جب تم پر ایک مصیبت پڑی جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم دوسروں پر ڈال چکے تھے. تم نے ان کو پہلے بدر میں مارا تھا، پھر تم نے احد کے آغاز میں بھی ان کو مارا، تم تو ڈبل ان کو مار چکے ہو. لیکن جب تم پر مصیبت پڑی تو تم نے کیا کہا؟ تم کہنے لگے انا ہاذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم پہ مصیبت آ ہی نہیں سکتی. ان کو پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے ہمارے ساتھ اللہ کا نبی، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ مطلب کیا ڈر ہے؟ اور یعنی ہم پر مصیبت نہیں آ سکتی. یہ تو ٹھیک ہے کہنا، اور بالکل حق ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں، اب کیا ڈر ہے؟ یہ میری سبقت لسانی ہوئی، زبان سے نکل گیا. کیا کہنا کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو شہید بھی ہونا ہے، زخمی بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے. جب میدان جنگ ہے تو ہونا ہے. بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے. جب تم پر مصیبت آئی حالانکہ تم دگنی مصیبت دشمن پر وارد کر چکے تھے، ڈال چکے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم. اے رسول ان سے کہیے یہ تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے، تم نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی، کچھ افراد نے، تو تمہیں میں تمہاری اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. خدا کے قانون ہیں، وہ سنتیں ہیں اس کی، وہ تبدیل نہیں ہوگی. رسول کی اطاعت سے تمہیں فتح ملے گی، تم پر رحمتیں ہوں گی. اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، مصیبت آئے گی. اس نافرمانی کا تلخ ذائقہ چکھنا پڑے گا، اس تلخ پھل کو چکھنا پڑے گا. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر اللہ ان ساری مصیبتوں کی جو اندر حکمت ہے وہ بیان فرماتا ہے. اور جس دن دو فریقوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، یعنی تمہارا اور ان کفار کا، اس دن جو مصیبت تم پر آئی تھی وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی. اللہ چاہتا تو روک لیتا اس کو، خدا چاہے تو کچھ بھی نہ ہونے دے، لیکن خدا نے اختیار دیا اور آزمائش کرنی چاہیے. ہوتا سب بے اذن اللہ ہی ہے. یاد رکھیے یہ جو کہنا ہے نا، مثلا فرعون اللہ کے اذن سے تخت پہ بیٹھا تھا، ایک لحاظ سے صحیح ہے. کیوں؟ خدا نہ بیٹھنے دے. کن فیکون والا اگر آرڈر کر دے کیا ہو سکتا؟ فرعون کی جان ہی نکال دے. فرعون کو وہ جو نیل کے پاس اندر اترا تھا، غرق کیا تھا، اس نیل کو ویسے چڑھائی کروا دے فرعون پر.
سونامی آ جائے مثلا، کروا سکتا، لیکن اس نے آزمائش کا جو یہ پروگرام رکھا ہے اس میں اس نے لوگوں کو اختیار دیا، حالانکہ وہ جب چاہے روک سکتا ہے، لیکن حق کا لوگ ساتھ نہ دیں، باطل کا ساتھ دیں، وہ تخت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا کوئی پلید۔ اگر یزید تخت پر بیٹھ گیا تو اس معنی میں صحیح ہے کہ اللہ کے اذن سے بیٹھا، اگر اللہ چاہتا نہ بیٹھنے دیتا۔ لیکن آیا خدا جیسے نیکی سے راضی ہوتا ہے یزید کے تخت بیٹھنے پہ راضی ہے؟ راضی نہیں ہے۔ خدا فرعون کے تخت پر بیٹھنے سے راضی ہے؟ راضی نہیں ہے۔ ورنہ تو دنیا میں کون سا کام ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہو؟ اللہ کو تو ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے، سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس پر توجہ فرمائیں، سب کچھ اذن خدا سے ہوتا ہے، اس معنی میں کہ اگر چاہے تو روک دے، لیکن وہ نہیں روکتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنے اختیار سے اسے راضی کرتا ہے اور کون اپنے اختیار سے اسے ناراض کرتا ہے۔ اس نے خود چھوٹ دی ہے، نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں یہ مسئلہ بار بار یہ موضوع تکرار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی، اور اس لیے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنوں کو جانے کون ہے مصیبتوں میں ڈٹے رہنے والے اور کون ہے بوقت مصیبت جن کے قدم اکھڑ جاتے اور بھاگ جاتے، جیسے کہ بعض افراد میدان سے بھاگ نکلے تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی جو بھاگ گئی تھی، اگرچہ خدا نے فرمایا ہم نے یہ والی غلطی تمہاری معاف کر دی۔ میں نے کل اس پر بات بھی کی تھی، اور میں اس میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن جیسا ہے ویسا رہنے دیں، قرآن پر اپنی چیزوں کو، اپنے جذبات کو لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن قائم ہوگا تب اصلاح ہوگی۔ قرآن پر اپنے جذبات اور اپنے آراء میں قرآن کی آیات کو، جو بات قرآن نے جس طرح کی ہے اس طرح ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ آپ جتنا قرآن کو پھیریں گے اللہ آپ کا دل پھیر دے، سیدھے راستے کی طرف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ تو تمہیں ٹیڑے پن کا شوق ہے، تمہیں موسیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ سورہ صف میں ہے جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ ہے، خدا اس کو ٹیڑا کرتا ہے جو خود ٹیڑا ہونے کی طرف مائل ہو، ورنہ حق دیکھ کر اپنے آپ کو حق کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو ان یہ پیچھے آیات گزری تھی کہ بھاگنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے معاف کر، دو بار ریپیٹ کیا، فرمایا ہے کہ یہ جو بھاگے تھے ان کے کچھ کام انہوں نے ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے شیطان کا بس، شیطان ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا، بھگانے میں، ان کو پھسلانے میں، لیکن دوبارہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ تو جس پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں، جس خاص مسئلے کے بارے میں اللہ تاکیداً کہہ دے کہ میں نے یہ والی غلطی معاف کر دی ہے، باقی غلطیاں اگر ہیں اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر ڈسکس ہوگی، لیکن جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ غلطی میں نے معاف کر دی ہے، اس غلطی پر پھر کسی کی مذمت اور اس کے خلاف باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عرض کیا نا، جدھر قرآن لے کے چل رہا ہے ادھر چلو، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے بات کر دی، اللہ تعالیٰ کو پہلے بعد سب کا پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے اور بعد سب کا پتہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری اپنی تفاسیر میں موجود ہے، فرمایا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ ابو لہب ابھی زندہ تھا، ہو سکتا ہے کل ایمان لے آتا، چچا رسول اللہ کا، ہو سکتا ہے دل میں کوئی تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے نا، ہماری نظروں سے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو خدا کے پاس ایسی ہیں، اس کی بیس پر خدا نے کیا فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹے، یعنی اس کی اندرونی کیفیت سے اللہ اتنا آگاہ ہے، خدا نے کہا یہ ہلاک ہے، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس نے کسب کیا اس کے تعلقات، ابو لہب اس کی جو سب کچھ ختم، اللہ کے یہاں کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، قرآن نے بتا دیا۔ لہذا اللہ کو گائیڈ نہ کریں،
اللہ کی بات جیسی ہے اسی طرح تسلیم کریں، یہ اسلام ہے۔ دوسری طرف بھی جب اللہ مثلا صحابہ کو غلطی پہ سرزنش کرتا ہے تو اللہ کا قانون، خطاب تو سب سے پہلے ہے ہی صحابہ سے، اللہ کے قانون سے استثناء نہیں ہے، ادھر سے بھی افراط ہو جاتا ہے کہ یہی والا گناہ اگر دوسرا بندہ کرے تو وہ تو پکڑا جائے گا، اگر صحابی کرے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ یہ خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن ہے یہ۔ بلکہ جس نے رسول اللہ سے دین سیکھا ہے وہ تو زیادہ پکڑا جائے گا۔ جنہوں نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ دین کی حدود کو پامال کیا، ہم لاکھ تعویلیں کرتے رہیں، یہ مثلا اجتہاد ہو گیا، یہ فلان ہو گیا، بلا رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہو کہ یہ بندہ حق پر ہے، اس حدیث کے بعد کہاں سے اجتہاد ہو گیا؟ اگر مثلا کہتے ہیں جی وہ فقیہ تھے انہوں نے اجتہاد کیا تھا، بھائی فقیہ تو کہتے ہی اس کو ہے جس کو فرامین رسول اللہ اچھی طرح پتہ ہو۔ تو یہ اتنی معروف حدیث کہ جس کی آ کے حضرت علی کو مبارکباد دی حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور بڑے بزرگ اصحاب نے کہ آپ کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جتنی جنگیں لڑیں گے سب میں آپ حق پر ہوں گے، اس کے مقابلے میں کہاں سے اجتہاد آئے گا؟ اس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوگا۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ کاموں میں شیعہ افراط کر جاتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، اور کچھ کاموں میں پھر ادھر سے ریاکشن۔ ایک ہمارا یہاں آج جو ہمارے پاس دین ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریاکشنز پر بنا ہوا ہے، رد عمل۔ ایک نے غلط کیا دوسرے نے رد عمل دیا، وہ عقیدے بن گئے، وہ ہائی لائٹ ہو گئے، قرآن پیچھے چلا گیا، حدیث پیچھے چلی گئی، باقی ساری چیزیں اوپر آ گئی۔ عرض مجھے کرنے دیں، ابھی کل آپ نے شاید کلپ دیکھا ہو، امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی ایک شخص، کسی ایک جاہل قسم کے گمار مولانا نے امام مہدی کے خلاف کوئی قصیدہ پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب اس قصیدے میں بات بھی کیا تھی، اب توجہ فرمائیں، چونکہ یہ آیات ہے میں آپ کو بیان کروں ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی جو نافرمانی کرے گا، جو مرضی باتیں گھڑ لے، اس کے نتائج نکلیں گے۔ اس نے مجھے جب کسی نے کلپ بھیجا وہ کہ ایک بندے نے یوں توہین کی اور جناب SHO FIR نہیں کاٹ رہا تو فلان ہے، میں نے اس کو جواب میں لکھا وہ قصیدہ، وہ جو قصیدہ کہہ رہا ہوں اس کو، جو پڑھ رہا تھا، جو شاعری پڑھ رہا تھا، ایک شاعری کے شر سے اللہ اس قوم کو نجات دلوائے، وہ اس نے اس قصیدے میں امام مہدی کے بارے میں نعوذ باللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ تو بھاگا ہوا، وہ کیسے واپس آئے گا؟ امام کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم جنہیں امام مہدی کہہ رہے ہو وہ تو بھاگے ہوا واپس کیسے آئے گا، اور وہ کیسے آگے تبدیلی لائے گا؟ تو میں نے ان کو جواب میں لکھا یہ جو بھاگنے کی بات ہے نا، یہ جو آپ بھاگنے کے قصیدے پڑھتے ہو نا، آپ ان کے مقدسات کو ہر وقت کہتے ہو بھاگ گئے، یہ اس کا جواب ہے، برداشت کرو۔ جب آپ اللہ کے قرآن کی بتائی ہوئی بات کو نہیں سنتے، برداشت کرو۔ خدا نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ مشرک اللہ کے علاوہ خدا کے برابر لے کے آتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تم انہیں مت برا بھلا کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہ اللہ بتا رہے جو خالق ہے نفسیات کا انسان کی، یہ کوئی مولانا صاحب نہیں بتا رہے، یہ کسی راوی کی غلطی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہی ہوگا، یہ بدل نہیں سکتی کہ تم اگر جن کو یہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں اگر ان کو برا بھلا کہو گے، گندی زبان استعمال کرو گے، وہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ دشمنی میں آ کے، رد عمل میں آ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اب کوئی بندہ یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد کفار کے بتوں کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، اور وہ اس کو کوئی مسلمان یہ کرے، اور اس کے بعد وہ کفار اللہ کو برا بھلا کہیں، یہ کس نے کہلوایا ہے؟ جو خالق تھا، جو اللہ تھا، اس نے تو منع کیا یہ حرکت نہیں کرنی ورنہ تم مجھے گالی دلواؤ گے۔ اب یہ کہہ رہے میں بڑی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں یہ کروا کر، نہیں، قرآن کی نافرمانی کر رہے تم مجرم ہے، تم نے کروایا یہ۔ اپنے آپ کو بھی ہم آئینے میں دیکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا دو سب سے بڑی شخصیات ہیں عالم تشیع کی،
آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، دونوں نے منع کیا اس کام سے، صراحت سے منع کیا دونوں نے اس کام سے۔ قرآن مجید کی آیات منع کرتی ہے، پھر کہاں سے یہ آیا؟ جب اللہ کہہ رہے تم یہ کرو گے تو وہ کریں گے۔ اب اگر یہ مسلک کا اختلاف ہے، مثلا بعض شخصیات کو شیعہ اس انداز میں قبول نہیں کرتے، توجہ فرما رہے، کیا برا بھلا کہا جائے؟ قرآن نے منع کیا۔ جب اللہ کے مقابلے جس کو لایا جا رہا ہے اس کے بارے میں گندی زبان استعمال نہیں ہو سکتی، تو باقی سب تو نچلا لیول ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آنے والا جو ہے، جس کو لایا جا رہا ہے خدا کے مقابلے میں، وہ بڑا جرم ہے۔ جب اس پر یہ بد زبانی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس بد زبانی کا حق کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کا یہی نقصان ہونا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے رویوں پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہی والا کام جب دیکھیں آپ دوسرے کی جگہ پہ، اس کے لیے وہ مقدس ہے، جو چیز مقدس ہے آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، آپ توقع رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو بتا دوں، اہل تشیع کی تمام شخصیات، تمام ائمہ اہل سنت کے یہاں محترم ہیں، بہت زیادہ محترم ہیں، امام علی سے لے کر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مہدی کے وہ بھی قائل ہیں، انہوں نے اس دنیا میں آ کر ساری دنیا پر عدل و انصاف کی، اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونا ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے یا ان کی ولادت ہونی ہے، اس میں اختلاف ہے ایک بات میں، باقی روایات بھی ایک جیسی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، امام کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب آپ، اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب کے ذہنوں میں کلیئر ہو، جب آپ کسی مقدس، ان کے مقدسات کی توہین کریں گے، وہ باقی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے۔ وہ آئیں گے کہاں پر؟ کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں شیعوں نے خود گھڑ لیا ہے، وہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، یہ شیعوں کا گھڑا ہوا امام ہے، لہٰذا وہ جو مرضی ان کے بارے میں بولتے رہیں، بولیں گے، ان کو یہی جگہ ملے گی۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم بھی ذرا کنٹرول میں آ جائیں۔ اور جب یہ اس کنٹرول کا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں انہیں سب نہ کرو، سب گالی، برا بھلا کہنا، گندی زبان استعمال کرنا کرو۔ کرو گے فیسب اللہ، اللہ بتا رہا ہے، اللہ سے بہتر کون بتائے گا؟ کرو گے فیسب اللہ، تو وہ اللہ کو سب کریں گے، اللہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے، عدوان، عداوت میں آ کر، دشمنی میں آ کر، ضد میں آ کر، بغیر علم، انہیں تو پتہ نہیں علم۔ اب ان کو مثلا نہیں پتا امام مہدی علیہ السلام کی، ان کو حقیقت نہیں معلوم، جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم تو ایسا رویہ اختیار کریں کہ بات ہو، ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے ریئیکشن میں امام کی شخصیت کو وہ ٹارگٹ کریں۔ تو جہاں وہ مجرم ہے، ادھر سے بھی اس جرم پر بھی، اس گناہ پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، ورنہ یہ رکے گا نہیں، یاد رکھیے گا، یہ رکے گا نہیں اور آگے بڑھے گا۔ اس پر توجہ کریں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ذرا سنجیدگی سے کام لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو دونوں فریقوں کی جنگ کے دن جو تم پر مصیبت آئی تھی وہ اللہ کے اذن سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، یعنی اللہ آزماتا ہے، اللہ میدان جب لگاتا ہے تو وہاں پہ کھل کے پتہ چلتا ہے بھاگنے والے کا اور میدان میں ٹکنے والے کا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافق، اور تاکہ منافقوں کو بھی جان لے۔ یہاں پر جدائیاں ہوں گی، کون رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کون کہہ رہے تھے جنگ پہ نہ جاؤ، عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ عین میدان جنگ جب تیار تھا چھوڑ کے چلا گیا خیانت کی۔ اللہ مومنوں کو تاکہ جان لے، اور یہ مصیبتیں آئی ہی اس لیے ہیں تم پر، اور تاکہ اللہ منافقوں کو جان لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، قتال کرو،
یا دفاع کرو. مختلف، ایک ہوتا ہے آگے رہ کے لڑنا، بعض دفعہ کچھ کام پیچھے رہ کے بھی کیے جاتے ہیں. یا مدینے میں رہ کے دفاع کرو مثلا، تاکہ کچھ بھی نہیں کر رہے، الٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی ڈرا رہے ہیں. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ قتال ہونا ہے تو ہم تمہارے پیچھے ضرور جاتے. یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. یہ بھی جملہ بولے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کچھ کہتے ہیں نا کربلا خودکشی ہے. کربلا میں جانا کیا تھا؟ خودکشی تھی. آج بھی کچھ احمق یہ کام کرتے. اگر کربلا میں جانا خودکشی تھی تو بدر بھی خودکشی تھی، احد بھی خودکشی تھی. منافق یہی تو کہہ رہے تھے. اگر ہمارے علم میں ہوتا کہ یہ جنگ ہے، قتال ہے، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہیں چاہتے. یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، تمہارے اندر عقل ہی نہیں. وہ 5000 بندہ ہے، تم 1000 بندوں پہ لڑ سکتے ہو تم ان سے. ان کا اسلحہ دیکھو، اپنا اسلحہ دیکھو. اسی قسم کی پروپیگنڈا کرنے کے بعد وہ منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی 300 بندہ لے کے واپس آ گئے. اور اب پھر بھی دیکھیں وہ 700 بندوں کی ہمت تو ہے نا کہ پھر بھی ٹکے رہے. نہ صرف ٹکے رہے، وہ بھاگنے والا مسئلہ بعد میں ہوا ہے، ٹکے رہے، جنگ بھی کی اور ان کے قدم بھی اکھاڑ دیے کفار کے. بعد میں حالات جب اچانک خراب ہوئے اس مسئلے کی وجہ سے، پھر بہت سارے لوگ بھاگے بھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور خود بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے خود اقرار کیا کہ میں بھی بھاگنے والوں میں تھا. لیکن جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بات بھی ہے. اس واقعے سے عبرت تو لی جائے کہ یہ بھاگنے والے کیا تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے دنیا چاہتے تھے وہ تیر والی جگہ چھوڑ کر پوزیشن چھوڑ کے نیچے اتر آئے. اور جو بھاگنے والے تھے ان جو شیطان جو کچھ انہوں نے کام کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شیطان کا وار چل گیا ان پر اور وہ بھاگ نکلے. ورنہ تو ڈٹ جانے والا ہونا چاہیے تھا. ہر بات جیسی قرآن نے کی ہے ویسی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب میرے مسلک کے بارے میں بات آئے تو میں باتیں گول مول کرنا شروع کر دوں، آئیں بائیں شائیں کر کے گزر جاؤں، اور جب دوسرے کے خلاف بات آئے تو پھر کلابے زمین آسمان کے ملا دوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ویل للمطففین، کہ جب خود لینا ہوتا ہے سامان تو پورا تول کے لیتے ہیں. کہتے ہیں بالکل پورا تولو، میرٹ پہ، سٹینڈرڈ پہ. اور جب لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے پھر 2 نمبری اور بےمانی کرتے ہیں جب دوسروں کی باری آتی ہے. مومن وہ ہے کہ جو، اور قرآن کا حق یہ بنتا ہے ہماری گردنوں پر کہ جس طرف قرآن جس لہجے میں جو بات کر رہا ہے اسی طرح. تب اس امت کے حالات سیدھے ہونے کی توقع ہے. ورنہ جب تک آپ نے قرآن کو ریٹائر کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے مسلک کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہے اس امت کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ ایک بات ایسی کرو جو آپ کی رائے سے نہیں مل رہی، آپ قرآن کی آیت کو کہتے ہو چپ. ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہمارے مولانا حضرات کو زیادہ پتہ ہے. انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی مراد کیا، آپ کو اپنی مراد بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں قرآن، یہ ٹھیک نہیں. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے آپ ایمانداری سے اوپن مائنڈڈ ہو کر، بلینک مائنڈڈ ہو کر اس کو پڑھیں گے آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ چلے گا کیا کہہ رہے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں فلانی تفسیر میں یوں لکھا ہوا، آپ آیت پڑھو پھر دیکھو تفسیر والے کی بات وہی ہے جو آیت نے کی ہوئی ہے یا تفسیر والے نے زور لگایا خراب کرنے کا. ہر مسلک یہ کرتا ہے، ہر مسلک یہ کام کرتا ہے. قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جو قرآن کی آیات کو ٹیڑھا میڑھا کرنے، اپنے مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ قتال ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آ جاتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان سے قریب نہیں تھے جتنا کفر سے قریب ہو گئے تھے. جو لوگ یہ بات کر رہے تھے خودکشی کرنے جا رہے ہو یار، یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس کے کہ ایمان سے قریب ہو، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمے پڑھے ہوں. یعنی بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اور وہ ظاہری حالات سے ڈر کے حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے تم ایمان سے قریب نہیں، اس وقت تم کفر کی باؤنڈری لائن کے پاس آ چکے ہو کہ جو اس حرکت نے تمہیں کفر سے قریب کر دیا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور اب اللہ ان کا اندر باہر نکال کے دے رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں ان کی اور چکر بازی، دلوں میں ان کی اور فراڈ ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ کو اچھی طرح علم ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، کتمان کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ گئے، نہیں گئے جہاد کے لیے، اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ نصیحت کی اور خود بھی بیٹھ گئے، کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب جب جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، ظاہر ہے پرانی دوستیاں تھیں، یاریاں تھیں، تعلقات تھے ان منافقین کے ساتھ مسلمانوں کے، اب بہت سارے مسلمان جب شہید ہو گئے واپس آئے، یہ اپنی چھری جیسی زبانیں تیز کر کے تانے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب دیکھا مزہ آیا؟ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ لوگ قتل نہ مرتے، ہم نے کہا تھا خودکشی پہ جا رہے۔ حالانکہ اگر آپ احد کو دیکھیں تو یہ بات غلط ہے، وہ تو اپنی غلطی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ کی مدد نے تو ساتھ دیا، لیکن یہ لوگ یہ تو اپنی بات پہ چپکے ہوئے، حق کے پیچھے جانے والے تو حق کے پیچھے جانے والے ہوتے تو پہلے میدان میں کیوں نہ چلے جاتے وہ لوگ، تاکہ ان لوگوں کو اللہ پتوں میں غزوہ احد کی جو بہترین برکت تھی وہ یہ کہ منافق کھل کے باتیں کرنا شروع ہو گئے، سب کو مسلمانوں کو پتہ لگ گیا یہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ اوپر کیا فرمایا تھا آیت نمبر 167 میں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ یہ آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ مومنوں کو بھی جانے اور جو منافقت کرنے والے ان کو بھی جانے کیا؟ جن تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ الذین قالوا لاخوانہم، اب اللہ ان کے ڈائلاگ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور کہہ کے بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ جو تمہاری بات مان لے وہ نہیں مرتا تو اپنی موت سے بچ کے دکھانا، بتاؤ تمہیں موت نہیں آنی، فَادْرَؤُوا، موت کو دور کر کے دکھاؤ اپنے، کر سکتے ہو؟ ہر انسان جانتا ہے، دنیا کا طاقتور سے طاقتور اور کافر سے کافر، کہ موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کب آنی ہے یہ بھی اس کو نہیں معلوم۔ اگرچہ دنیا اس کو دھوکہ غافل کر دیتی ہے موت سے، لیکن جو اللہ کے بھی منکر ہیں موت کے وہ بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ اب خدا جواب دے رہا ہے اسی ٹون میں، ان سے کہو کہ تم ادھر نہیں گئے، تم نے مرنا ہی نہیں ہے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر کہہ رہے ہو کہ جو ہماری اطاعت کرتا تو وہ نہ مارا جاتا، تو پھر اگر سچے ہو تو اپنے آپ کو پھر موت سے بچا کے دکھاؤ۔ اور پھر چونکہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، تو یہ آیت اتری کہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے شہداء کے لیے۔ یہ کہہ رہے تھے مر گئے نا، مارے گئے نا، قتل ہو گئے نا، ختم ہو گئے نا، یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لا تحسبن، یہ تاکید کے ساتھ، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، امواتا، ہرگز گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق تو دنیا والے بھی پا رہے ہیں، یہ خاص رزق ہے، یہ جو اللہ جس کو خاص طور پہ تعریف کرتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے۔ ویسے جیسے سارے دن اللہ کے دن ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن کہتا ہے ایام اللہ، یعنی یہ خاص دن ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے عند ربہم یرزقون، یعنی تم جو کھا رہے ہو اس سے بہت اچھا ان کے پاس، تم جو کہہ رہے ہو ہم تو بچ گئے مرنے سے اور فلان ہو گئے، اور وہ مسلمان جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کو وہ دلانے کے لیے یہ زندہ ہے۔ اور ان زندوں کی کچھ باتیں بھی اللہ نے بتائی۔ ایک بات کیا؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے، اور کیا کرتے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں۔ شہید جب دنیا سے جاتا ہے اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اللہ سارے غم، مولا کائنات
کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، آج کے بعد رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے، ان کی آخری وقت کی جو روایات ہیں اس میں ہے کہ آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی غم نہیں آئے گا، آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی غم نہیں آئے گا۔ فرحین بما آتاہم اللہ، قرآن یہ ہے، خوش ہیں، فرحین فرحت خوشی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی جو ان کی شہادت تھی اس کا اجر تو دیا ہے اور زیادہ دیا ہے، فضل جہاں پہ ہو اس کا مطلب ہے اور زیادہ دے دیا، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور اللہ سے انہوں نے ان کے لیے بھی خوشی مانگ لی ہے جو ابھی تک پیچھے ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے ابھی دنیا میں، یعنی جو شہادت کے طلبگار ہیں، جن کو شہادت نہیں ملی اس میدان میں لیکن ہیں اسی راستے پر، ان کے لیے بھی خوشخبری اللہ سے لے چکے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ صراحت قرآن کی آیت، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہو۔ جدائی برداشت کی امیر المومنین نے جناب سیدہ، اس وقت گریہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زہرا، علی اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں تیرے بعد میری عمر لمبی نہ ہو جائے، یعنی میں آپ کے بغیر اپنے آپ کو تنہائی کا احساس کرتا ہوں، اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بعد زیادہ دیر، جیسے بی بی نہیں چاہتی تو رسول اللہ کے بعد زیادہ دیر زندہ رہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، البتہ امر خدا پہ راضی یہ سب۔ پھر بالآخر مولا نے ایک عرصے تک جدائی برداشت کی، پھر بی بی سے ملاقات ہوگی، رسول اللہ سے ملاقات ہوگی شہادت کے بعد۔ اسی طرح سب جو ائمہ ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو پیچھے سے جو ان کے پیروکار ہیں، جو اسی راستے پر ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری اللہ سے انہوں نے لے لی ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آ جاؤ اسی راستے پر ہمارے پیچھے پیچھے، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور برعکس یہ جو اس راستے پر نہیں چلیں گے، خوف بھی ہوگا آئندہ کے عذاب کا اور غم بھی ہوگا اس دنیا میں گزاری ہوئی نافرمانی کی زندگی۔ قیامت کے دن یہ باتیں کھل کر سامنے آنے والی، قرآن نے آج کھول کے سامنے رکھ دی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان میں نشانیاں ہیں صاحبان بصیرت کے لیے۔ کس چیز کی خوشخبری لے لی انہوں نے؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اس بات کی خوشخبری اللہ کی نعمت کی، اللہ کی نعمت کی خوشخبری اور اللہ کے فضل کی خوشخبری۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کی خوشخبری دے رہے اور اس کے فضل کی، اور کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان کو بتا رہے ہیں، پچھلوں کو قرآن کے واسطے سے بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، تسلی رکھو، مت ڈرنا، مت میدان چھوڑنا، برداشت کر لینا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ پہ رہنا۔ اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرماتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا جب انہوں نے پکارا۔ من بعد ما اصابہم القرح، اس مشکل کے بعد، اس زخم کے بعد جو انہیں لگ چکا تھا، یعنی جب
میدان جنگ سے ایک دفعہ قدم اکھڑ گئے، سب بھاگے، اس کے بعد جب بالآخر وہ بھگدڑ کی فضا ختم ہوئی تو واپس آ کے پھر ڈٹ گئے، پھر لڑے کفار کے ساتھ۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی۔ للذین احسنوا منہم۔ اب یہاں پر ایک قرآن کا اور گہرا نقطہ سنیں۔ یہ قرآن فضیلت بتا رہا ہے نا، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی میدان میں ڈٹے رہے، اور جب رسول پاک نے پکارا لبیک کہا، اور رسول کی پکار اللہ کی پکار ایک ہی ہے، اللہ اور رسول نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، حالانکہ وہاں پہ اللہ کی آواز تھوڑی آ رہی تھی۔ آواز کس کی آ رہی تھی؟ رسول اللہ کی آواز تو قرآن میں آ چکی تھی جہاد۔ آج بھی اللہ کی آواز موجود ہے، لبیک کہنے والا، جس کا جب جی چاہے لبیک کہے، جس کا جب جی چاہے بھاگ جائے میدان سے۔ خدا کی آواز موجود ہے، رسول اللہ کی آواز موجود ہے، حل من ناصر ینصرنا موجود ہے، میدان بھی موجود ہے۔ پتہ ہونا چاہیے میدان ہے، مستی میں پڑھاؤ پتہ ہی نہ میدان ہے کہ نہیں ہے، بیہوش پڑھاؤ، سویا پڑھاؤ، غفلت میں پڑھاؤ، ارد گرد میدان لگے ہو، پتہ ہی نہ کہ میں کس میدان میں ہوں، کس لیے یہاں پر آ کر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے۔ آپ دیکھیں قرآن کتنا ایکوریٹ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر ڈٹے رہے ہوں، بعد میں خراب ہو جائے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم، کیونکہ انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، ورنہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، جیسے آپس میں بلند آواز سے بات کرتے ہو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم نے کتنی بڑی حرکت کر دی۔ قرآن کی ہر آیت کو اس کے اپنے مقام پر رکھ کر دیکھنا ہے، ورنہ کسی کو کچھ آیات توڑنی پڑیں گی، موڑنی پڑیں گی، اور کسی کو کچھ آیات توڑنی موڑنی پڑیں گی، ورنہ ان کے مسلک پہ سارا قرآن فٹ ہی نہیں آئے گا۔ اور مسلک وہ صحیح ہے جو قرآن والا مسلک ہے، جو قرآن کی جس کے بارے میں لب و لہجہ ہے اسی طرح کرو، نہ کہ اپنے افکار و نظریات سے قرآن کی آیات کو ادھر ادھر کرو۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے بنے، تقوی اختیار کیا، اجر عظیم۔ اب یہ آپ توجہ کریں کہ کوئی کہے کہ یہ میدان جنگ میں اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، تقوی نہیں ہے بعد کی بات ہو رہی ہے، عاقبت بخیر کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ضائع کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس جو خدا نے فضیلت دی ہے اس فضیلت کو ضائع کر دو۔ اللہ تو تکلف نہیں کرتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل مثلا ایک روایت پڑھی جو یہ کام کر دے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ گناہ کرتا پھر نہ۔ بھائی جو میدان احد میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کر رہے ہیں، اس مشکل گھڑی میں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی خیال رکھنا، ہمارے اگلے پچھلے کہاں سے معاف ہو گئے۔ عجیب و غریب قسم کا دین گھڑ لیتے ہیں بعض افراد۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اور تقوی والے، ان کے لیے اجر عظیم۔ پھر انہی کا ذکر جاری ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ منافق، ٹھیک ہے، اور دوسرے کافر۔ منافقوں نے کہا مومنوں سے کیا کہ یہ تمہارے لیے سب کافر اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا لشکر جو آیا ہے یہ تمہارے لیے، تمہیں مارنے کے لیے آیا۔ فخشوہم، ڈرو ان سے، خودکشی نہ کرو۔
مومنوں پہ کیا اثر ہوا اس پروپیگنڈے کا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے۔ مومن تو جب خدا کی ملاقات کو قریب دیکھتا ہے اس کا جذبہ تو اور زیادہ، وہ آپ نے اس عظیم صحابی حسین کا سنا ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے جنہوں نے ذرا بھی اتار دی، ہر چیز یعنی بالکل سینہ سامنے کھول کے، لوگوں نے کہا بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کہا حسین کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا، حسین کی جننی حب الحسین۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، ان کے تیروں سے نہیں ڈرتا ہوں، تلواروں سے میں نہیں ڈرتا ہوں، اس قدر اشتیاق ہے مجھے اس راستے میں جان دینے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے پروپیگنڈوں سے، وہ واقعی ڈر جاتے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو کہ تمہیں مارنے آ رہے، جان بچا کے نکل لو۔ اگر اس دن یہ لوگ جان بچا کے نکل لیے ہوتے، پتہ نہیں آج اسلام کیا ہوتا۔ توجہ فرما رہے؟ جب لوگوں نے ان سے کہا، مومنین سے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے، پس ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ فزادہم ایمانا وقالوا، اور ان کے منہ سے کیا نکلا؟ سب کے سب آ جائیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ ساری دنیا جمع ہو کے آ جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی جب مصیبتیں ہوتی ہیں تو اس میں البتہ دل سے نکلے، یہ نہ ہو کہ بیگی بلی بن کے کہاں پر رہو، کہہ رہا ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اور اگر کوئی آواز آئے تو وہ بھی بھول جائے اس کو کہ کیا کہہ رہا تھا۔ یہ نہیں ہے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم نے جو پروپیگنڈا کرنا کر لو، ان سے کہو کوئی رہ گئے ہیں تو ان کے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، ان کو بھی بلا لو، ہمارا پشت پناہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور بہترین وکیل ہے، جس کے سپورٹ ہم نے وکیل، توکل وکیل سے نکلتا ہے، جس کے سپورٹ کیا جاتا ہے کچھ، تو ہم نے تو اپنے انجام سپورٹ کر دیے کس کے؟ اللہ کے، اس کی بات مانی ہے، انجام جو بھی ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔